میں محمد دلشاد چوتھی جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کچھ حکایتیں جو فارسی زبان سے لی گئی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ دوسری حکایت ہے آرام کی قدر کرو۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی۔ ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک دانا بھی تھا۔ دانا بولے تو عقل مند۔ ایک دانا بھی تھا، دانا مانے عقل مند۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس دانا کے اشارے پر ملازموں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ دانا سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ شیخ سعدی نے اس کو اپنی فارسی کی کتاب میں لکھا ہے جس سے یہ ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک عالم اور ملاح۔ ایک عالم کشتی میں سوار ہوا۔ گرامر یعنی قواعد جاننے پر اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے ملاح سے پوچھا اے ملاح، کیا تو گرامر جانتا ہے؟ ملاح نے کہا نہیں۔ ملاح کہتے ہیں وہ شخص جو کشتی کو چلاتا ہے۔ عالم نے کہا افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی۔ یہ سن کر ملاح کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر وہ اس وقت خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوا کے جھکڑ سے کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت ملاح نے بلند آواز سے کہا کیوں صاحب، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ عالم نے کہا نہیں، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ ملاح بولا افسوس، آپ کی تو ساری عمر بیکار گئی کیونکہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے۔ یہ بھی شیخ سعدی کی لکھی ہوئی حکایت ہے۔ اس کے بعد ہم مشق دیکھ لیں۔ لفظ اور معنی۔ نعمت کا معنی ہے اچھی اور انوکھی چیز۔ صبر کا معنی ہے برداشت کرنا، سہنا۔ غلام کا معنی ہے خدمت کرنے والا۔ تدبیر کا معنی ہے طریقہ۔ دانا کا معنی ہے عقل مند۔ غوطہ کا معنی ہے ڈبکی۔ حکمت کا معنی ہے عقل مندی۔ قدر کا معنی ہے اہمیت۔ اب یہاں دیکھیں غور کرنا ہے۔ پہلی حکایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کبھی کسی پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ دوسری حکایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آرام کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کوئی مصیبت اٹھائی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ غلام کشتی میں بیٹھ کر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ جب اسے پانی میں پھینک دیا گیا تو اسے کشتی میں آ کر آرام کا اندازہ ہوا۔ تیسری حکایت کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، تیسری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل ہو جانے پر
غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دوسری مشق دیکھتے ہیں۔ سوال ہے یہاں، کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے۔ اس شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر کیوں صبر کیا؟ کیونکہ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی کسی پریشانی پر یا سخت حالت کی شکایت کسی سے نہیں کرتا تھا۔ غلام کیوں رونے دھونے لگا؟ جب اسے کشتی میں سوار کیا گیا اور وہ پہلی مرتبہ کشتی میں سوار ہوا، اس وجہ سے غلام رونے دھونے لگا۔ کشتی پر بیٹھے دانا نے غلام کو کیسے چپ کرایا؟ اس نے غلام کو پانی میں پھینک دیا، جس کے بعد اسے دوبارہ کشتی میں چڑھایا گیا تو اسے پانی میں جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کی وجہ سے اسے کشتی کا آرام سمجھ میں آ گیا۔ عالم نے ملاح سے کیا پوچھا؟ عالم نے ملاح سے پوچھا، کیا تمہیں گرامر آتی ہے یا گرامر جانتے ہو؟ ملاح کو عالم کی کس بات سے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا۔ جب عالم نے یہ کہا کہ افسوس تم نے اپنی آدھی عمر ضائع کر دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مشق ہے، خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ اسی غم میں میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی پانی نہ دیکھا تھا، ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ عالم نے کہا، افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی۔ تیز ہوا کے جھکڑ سے کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ لفظ دیے گئے ہیں، آپ کو انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مسجد، صبر، زنجیر، انعام، کشتی، جوتا، آسمان۔ مسجد خدا کا گھر ہے، صبر کرنے کا اچھا پھل ملتا ہے، زنجیر مضبوط ہوتی ہے، پاس ہونے والوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ اس سبق سے مذکر اور مؤنث چن کر صحیح خانوں میں لکھیے۔ جو مذکر الفاظ ہیں ان کو اس میں لکھیں گے، جو مؤنث الفاظ ہیں ان کو اس میں لکھیں گے۔ ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھیں۔ تو یہ عالم ہے، یہ دانا ہے، دانا کا آپ ایک جملہ لکھیں گے کہا ہوا، اور یہ بادشاہ، اس کے بعد یہ عالم، اور یہ ملاح۔ تو ملاح کی کہی ہوئی بات، یعنی سب کی ایک ایک کہی ہوئی بات آپ سامنے یہاں لکھیں گے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ سختی کا نرمی ہوتا ہے، آدھی پوری، برباد آباد، دکھ سکھ، بادشاہ غلام، تکلیف آرام، دانا نادان یا بیوقوف بھی کہہ سکتے ہیں، پسند ناپسند۔ نیچے لکھے ہوئے جملے کس نے کس سے کہے تھے؟ اے ملاح، کیا تو گرامر جانتا ہے؟ یہ عالم نے ملاح سے کہا، تو آپ اس کو اوپر عالم کے سامنے لکھ سکتے ہیں۔ کیوں صاحب آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ یہ ملاح نے عالم سے کہا، اسے آپ ملاح کے سامنے لکھ سکتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کرا دوں۔ یہ آپ دانا کے سامنے والی تصویر میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دانا نے بادشاہ سے پوچھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی، تو آپ یہ والا جملہ بتا سکتے ہیں۔ یہ بادشاہ نے کہا تھا، پوچھا تھا کس سے؟ دانا سے، تو یہ آپ بادشاہ کے سامنے والی تصویر پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ آسانی سے حل کر لیں گے۔ ان تصویروں پر دو دو جملے بنائیے۔ مسجد ہے یہاں، یہ کشتی ہے، تو اس پر آپ دو تصویروں پر دو جملے بنا سکتے ہیں۔ مسجد خوبصورت ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، کشتی پر میں آج تک نہیں بیٹھا، کشتی پر سفر کرنا نہایت ہی اچھا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں جملے۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ قسمت، شکایت، داخل، غلام، کشتی، آپ یہاں نیچے لکھتے جائیں، ایک ایک کر کے سیدھا لکھ لیں، یا پھر آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔